سلطان محمود غزنوی ایک نیک بادشاہ تھا، اور ان کا تعلق تھا خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کئی واقعات ہیں۔ محمود غزنوی ایک مرتبہ خانقاہ میں آئے تو ادھر کوئی صفائی وغیرہ ہو رہی تھی تو مٹی اڑ رہی تھی، تو محمود غزنوی نے سوچا کہ بھئی یہ اللہ والوں کی خانقاہ ہے، مٹی اڑ رہی ہے، تو اس کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ خیر انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا محمود غزنوی کو، پوچھا بھئی کیا بنا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اس خانقاہ کی مٹی کو چہرے پہ ملا، آج اس کی وجہ سے ہم نے تمہارے چہرے پہ جہنم کی آگ ہی حرام کر دی۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ملنے آیا تھا۔ اندر جب لوگوں کو پتہ لگا کہ بادشاہ سلامت آئے ہیں تو طلباء مریدین دوڑے کہ حضرت کو جا کے بتائیں۔ اس وقت حضرت جو ہے نا ایک خادم کو کہے ہوئے تھے، ان طالب علم تھا، کوئی مرید تھا، وہ ان کے سر میں جوئیں وغیرہ دیکھ رہا تھا، اس طرح سے کچھ مصروفیت تھی۔ یہ سر جھکائے ہوئے تھے اور وہ سر میں جوئیں وغیرہ دیکھ رہا تھا تاکہ پھر بعد میں تیل وغیرہ لگایا جائے۔ تو اس کو پتہ لگا بادشاہ سلامت آئے ہیں۔ یہ تو ایک دم کہنے لگا حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت آئے۔ کہا اوہو، میں سمجھا تیرے ہاتھ میں کوئی بڑی سی جو آ گئی۔ تو اس طرح سے دنیا سے بے رغبتی ان حضرات کے اندر تھی۔ خیر بادشاہ سلامت آئے، محمود غزنوی آیا، بیٹھا، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ اب محمود غزنوی نے ملاقات کے بعد یہ دوران ملاقات ایک اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی پیش کی کہ یہ قبول کر لیجیے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ واپس۔ وہ اصرار کرتا رہا، آپ انکار کرتے رہے۔ خیر جب انہوں نے نہ مانا محمود غزنوی نے، تو ان کے پاس خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ کے بعد ایک سوکھی روٹی رکھی ہوئی تھی، باسی سوکھی روٹی، وہ محمود غزنوی کو دی، کہا کھائیے۔ اب محمود غزنوی نے جب وہ کھانی شروع کی، وہ بادشاہ نیک تو تھا لیکن بڑی قیمتی غذائیں اور نعمتوں میں پلنے والا بندہ تھا۔ اب سوکھی روٹی جب کھائے تو نگلی نہ جائے۔ حضرت سمجھ گئے، پوچھا بھی کیا ہوا محمود، نگلی نہیں جا رہی؟ کہ حضرت تو بڑی اٹکی ہوئی ہے، بڑا مشکل ہو گیا اس کو کھانا۔ فرمایا کہ جس طرح تم سے سوکھی روٹی کا نوالا نہیں نگلا جا رہا، یہ تمہاری اشرفیوں کی تھیلی مجھ سے نہیں نگلی جا رہی، لے جاؤ، یہ میرے اندر اٹک گئی۔ تو سمجھ گیا کہ بھئی یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ خیر سلطان محمود اس وقت تو چلا گیا، آتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے کئی حملے کر چکا تھا سومناتھ کے اوپر، ہندوستان کے اوپر، فتح نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضرت یہ ہندو جو ہے مسلمانوں کو بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑے مسائل ہیں، تو آپ اگر دعا فرما دیں، اور اتنے میں حملے کر چکا ہوں اور یہ سومناتھ اور ہندوستان وغیرہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا جبہ لے جاؤ، اور جب کوئی ایسا موقع ہو تمہیں لگے کہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے تو پھر اس جبے کی نسبت سے اللہ سے مانگ لینا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جبہ لیا، چل پڑا۔ خیر جب سومناتھ پہ اس نے حملہ کیا، جو اس کا 17واں حملہ تھا جس میں فتح بھی ہوا تھا، اس میں حملے کے بعد ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی پوزیشن ذرا ویک ہونے لگی اور وہ ہندو ذرا پاور میں آنے لگے، اور مسلمان کے اندر پریشانی جب آئی تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وضو تو تھا، ایک سائڈ پہ آیا، 2 رکعت نماز پڑھی صلاۃ الحاجت، پھر اللہ سے مانگا یا اللہ اس جبے والے کا اگر آپ کے ہاں کوئی مقام ہے تو مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے۔ یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور سومناتھ فتح ہو گیا۔ اللہ کی شان۔ کافی عرصے کے بعد سلطان محمود غزنوی ایک مرتبہ پھر حضرت کے پاس آیا کہ چلو شکریہ تو ادا کروں، اطلاع بھی کروں اور شکر بھی ان کا ادا کروں کہ جی آپ کی بڑی مہربانی، میرا کام بن گیا، مسلمانوں کو فائدہ ہو گیا۔ یہ آیا اور تفصیلات کچھ بتائیں۔ حضرت نے پوچھا کہ محمود کیا مانگا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے اس موقع پہ مانگا کیا تھا؟ تو کہ حضرت میں نے تو یہی مانگا تھا، یا اللہ مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے۔ تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا سلطان محمود چھوٹی قیمت لگائی، تھوڑی قیمت لگائی، اس وقت تم پوری دنیا کی فتح مانگ لیتے، اللہ وہ بھی عطا کر دیتے۔ تو ان اللہ والوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام ہوا کرتا۔